لوگ ہمیں کہتے ہیں فوجیوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، فوج ایسی اور یہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے پیسے ملتے ہیں. ابھی میرا وہ انٹرویو گیا ہے نا جامعۃ الرشید میں نے انٹرویو لیا ہے، اس میں فوج کی بڑی تعریفیں. تو جو لوگ بھی اس طرح کی، بعض اپنے لوگوں نے اتنا غلط کمنٹس کیے ہیں مجھ پہ، بولا کہ آپ کو فوجیوں سے ڈرتے ہو آپ لوگ جو فوج کی تعریفیں کرتے ہو. جو میرے پرانے لسنر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، واٹس ایپ پہ مجھے میسج بھیجے کہ آپ لوگ کو شرم نہیں آتی، فوج سے ڈرتے ہو، یہ ڈرتے ہو، یہ کرتے ہو. تو مجھے بہت غصہ آیا جب زیادہ ہو گئی نا. میں نے ایک کو جواب دیا کہ شرم آپ کو نہیں آتی ہے، آپ لگتا ہے امریکہ سے پیسے لیتے ہو. کیونکہ پاکستان کو برباد کرنا، جو مغربی طاقتیں برباد کرنا چاہتی ہیں آپ کی آرمی کو کا مورال ڈاؤن کر کے، جو حشر لیبیا کا کیا، جو انہوں نے عراق کا کیا، وہ یہاں بھی کرنا چاہتے ہیں. نیتوں پہ کیوں شبہ کرتے ہو بھائی؟ جب آپ کو رائے سے اختلاف ہے آپ بولو کہ ہمیں اختلاف ہے. اور فوج کے ہر آدمی کا ہم نے تھوڑی ٹھیکہ لیا ہوا ہے. مشرف کے خلاف جتنا میں نے بولا اتنا کس نے بولا ہوگا؟ وہ بھی تو فوج کا تھا. ایز اے ادارہ ہم تعریف کرتے ہیں، افراد کی ہم تعریف نہیں کرتے کہ یہ فرد بھی ٹھیک، یہ فرد تو اچھے برے آتے رہتے ہیں. فوج میں مشرف جیسا آدمی بھی تھا جس نے بیڑا غرق کیا، لیکن مشرف نے جو بیڑا غرق کیا، اس بیڑا غرق کرنے میں بہت سی سیاسی تنظیمیں بھی تھیں. اگر ہم اس وقت فوج کو غلط کہیں گے نا تو بہت سی آپ کی وہ سیاسی تنظیموں کو بھی پھر میں لپیٹوں گا ساتھ میں، جن کے آج آپ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو. آج بہت سے لوگ جو مشرف کو گالیاں دے رہے ہیں نا، مشرف کے غلط کاموں میں دبا کے سپورٹ کرنے والے بھی وہی تھے. تو اگر آپ نے مجھ سے مخالفتیں کروانی ہے نا کہ میں فلاں کے بولوں فلاں غلط، تو پھر میں بولوں گا اس نے یہ غلط کیا اور کس کے کہنے پہ کیا، پھر اس میں آپ کا بھی روحانی باپ دادے رگڑے جائیں گے. اس لیے چپ ہی رہنے دو تو زیادہ چاہے. تو ہم نے نیگیٹو بات کوشش کرتے ہیں نہ کریں، پازیٹو بات کریں، جو خوبیاں وہ بیان کرتے چلے جائیں. بس یہ اچھا کہا، یہ اچھا کیا، یہ اچھا کیا. نیگیٹو پہ آئے نا تو جنرل مشرف کے دور میں کچھ الٹے کام ایسے ہوئے ہیں جس میں آپ کے وہ سیاسی لیڈر جنرل مشرف کے ساتھ شریک تھے، جو غیر شرعی کام جنرل مشرف نے کیے ہیں. اس میں ان سیاسی لیڈروں کے میں نام لینا شروع کر دوں تو پھر آپ کا ہاضمہ ہضم نہیں کر پائے گا، اس لیے چپ ہی رہنے دو مجھے، ٹھیک ہے نا. تو بہت کچھ الٹا سیدھا ہوا ہے مشرف کے دور میں، اور اس میں ہمارے لوگ بھی تھے اس میں. لیکن جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے نا، جو اس جماعت کا آدمی ہوتا ہے، اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا لیڈر کتنا الٹا کرے، کتنا الٹا کام کرے، میں نے اس کو سیدھا کرنا ہے. اور دوسرا اپوزیشن کا لیڈر کتنا غلط کتنا صحیح کرے، میں نے اس میں کیڑے تلاش کرنے ہیں. کیونکہ ہم کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہیں، لہذا ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. ہم ریاست کو دیکھتے ہیں، پاکستان کو بچانا ہے، کیونکہ اسلام کی ضرورت ہے. پاکستان سمجھ رہے ہو، اسلام کو پاکستان چاہیے، ایک ریاست چاہیے. ٹھیک ہے لنگڑی لولی اسلامی ریاست ہے، بہت سے غیر شرعی قوانین ہیں، لیکن اگر یہ بھی نہیں رہی تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اسلام کو جب ہم چاہتے ہیں مضبوط کرنا تو ہمیں پھر اپنی عسکری قوتوں کا دفاع کرنا پڑے گا. جس طرح سے ان کے خلاف زبان درازی ہو رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم فوج کو برا نہیں کہہ رہے، ہم تو فلاں فلاں کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نتیجتاً یہی نکل رہا ہوتا ہے کہ یہی برے ہیں. باقی ہم نے فوج کے ہر بندے کا تھوڑی ٹھیکہ لیا ہوا ہے. فوج میں مشرف بھی تھا، ضیاء الحق بھی تھا. ہم مشرف کے حامی نہیں ہیں، بہت سارے غلط کام کیے، لیکن ابھی مشرف کا ایک بیان آیا بڑا زبردست. اس نے کہا یہ کام میں نے غلط کیا تو اس میں فلاں فلاں بھی میرے ساتھ شریک تھا. وہ فلاں چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مقدمہ چلے تو پھر ان پہ بھی چلے. تو سویلین جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا فوج کے خلاف، ان کے اپنے دامن بہت بڑے بڑے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کے لیڈر ہوتے ہیں تو آپ نے فوجیوں کو تو برا کہنا ہوتا ہے، اور اپنے لیڈر کے بارے میں آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو. تو جب کہو تو پھر ادھر بھی کہو تو ادھر بھی کہو، اور نہیں کہنا تو پھر کسی کو بھی نہیں کہو، جیسے ہم کسی کو بھی نہیں کہہ رہے ہوتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. چائے پیو چائے، لسی سے کام نہیں چلے گا. وہ دوبارہ سنا دیتا ہوں یار، بہت سے لوگ نئے نئے آ رہے ہیں نا، کیا کریں اب. وہ چائے چل رہی ہے تو لطیفہ تو ہو نا. پنجاب کا ایک گاؤں کا بندہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ادھر کراچی والا بیٹھا ہوا تھا. تو اب کراچی والا کوئی بھی سامان اٹھا کے برتھ کے اوپر رکھنے کی کوشش کرتا، کمزور تھا بیچارہ. پنجاب والا اٹھا کے رکھ دیتا اور کہتا لسی پیو لسی. اب یہ بار بار کراچی والا کچھ بھی اٹھائے اٹھ ہی نہیں رہا اس سے، وہ پنجاب والا اٹھا کے رکھ دے اور بار بار تانے دے لسی پیو لسی. کراچی والے کو شرارت سوجی نا. اس نے کیا کیا، پھر ایک چیز اٹھانے کی کوشش کی، ایسے بن گیا جیسے اٹھ نہیں رہی. اس نے اٹھا لی، بولا کہاں رکھنی ہے، وہ جو نہیں زنجیر کھینچنے والا وہ ہینڈل ہوتا، کہا اس پہ لٹکا دو. وہ سوچے سمجھے بغیر اس نے اس پہ لٹکا دیا. وہ
گاڑی رک گئی, آیا, جرمانہ ہوا. بھائی یہ جو گاؤں کا بندہ ہے جو لسی کی باتیں کر رہے ہیں نا اس نے لٹکایا ہے, جرمانہ ہو گیا, پیسے لے کے چلا گیا. کراچی والے نے کہا چائے پیا کرو, یہ میں وہ پی رہا ہوں. باقی سے دماغ یہ وقتی فائدہ ہے اور اس سے کوئی دماغ کی طاقت نہیں آتی. آج بہت تھکاوٹ ہوئی ہوئی نا اس لیے. اچھا خیر, تو ہم تو ظرف یہ رکھتے ہیں الحمدللہ, کسی کی ہم تعریف کریں تو اس کی کوئی خامی ہو تو اس کو بھی کرتے ہیں, لیکن ہم نے اکثر سیاسی لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہ ظرف نہیں رکھتے, ان کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے. فوج جب ان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے نا تو بہت اچھی ہے. دیکھ لو, تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, اسٹیبلشمنٹ کیوں سیاست میں دخل اندازی کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیوں کیا. تو تمہارے کو جب لائی تھی اس وقت بھی تو سیاست میں دخل اندازی کی تھی, اس وقت یہ بات بولتے ہیں نا کہ ہمیں آپ نیچے, آپ بالکل نیوٹرل ہو کے بیٹھے رہیں, ہمیں آپ کی سپورٹ نہیں چاہیے, آپ ہمیں بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. اس وقت بولتے ہیں نا. جب تمہیں اپنا باپ بنائے تو تم اس کو اپنا باپ بناتے ہو, جب تمہارے اپوزیشن کو باپ بنائے تو اس سے گندا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے مارکیٹ میں. اب باقی فوج کو سیاست میں آنا چاہیے, یہ نہیں آنا چاہیے, یہ معین اختر نے کہا تھا میرے ماموں کی بات ہے, کس سے پوچھو, ماموں سے پوچھو. یہ اصولی طور پہ تو نہیں آنا چاہیے. جمہوریت کا مطلب جمہوریت ہے, فوج کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے, کیا مجبوریاں ہیں. یہ مجبوریاں آپ اور میں فیصلہ نہیں کر سکتے, یہ بڑے لیول پہ. بعض دفعہ ایسی نوبت آ رہی ہوتی ہے کہ سیاسی لوگوں کا خطرہ ہوتا ہے کہ ملک بیچ کے کھا جائیں گے یہ, یا اپنی نااہلی سے تباہ کر دیں گے. صرف مخلص ہونا کافی نہیں ہوتا ملک کے لیے, تجربہ بھی ہونا چاہیے, افراد بھی ہونے چاہیے, بہت ساری چیزیں اس میں. میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں, کسی کو تعریف یا مخالفت نہیں کر رہا, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں وہ باتیں نہیں پتہ تو ہم چپ رہیں, نہ حمایت کریں اور نہ مخالفت کریں. بول دیں بھائی, مجھ سے کتنے لوگ بہت سارے سوال پوچھتے ہیں سیاست کے, میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. میں اصول اور ضابطے کی بات تو کر سکتا ہوں, لیکن کسی شخص کے بارے میں یہ کہوں یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ میرے بس میں نہیں ہے. اس کے لیے بہت نالج چاہیے, بہت تجربے چاہیے, وہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہم کیسے بولیں بھائی, سمجھتے ہو. لیکن آپ دیکھو پاکستان میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. ہم اتنی بات جانتے ہیں کہ پاکستان کو ان سیاسی لیڈروں سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے. سیاسی لیڈر آتے جاتے رہیں گے, فوج کا مورال ڈاؤن ہو گیا, فوج بدنام ہو گئی تو لوگوں نے فوج میں بھرتی ہونا ختم کر دیا, اچھے لوگوں نے, بیڑا غرق آپ کے کنٹری کا. سمجھتے ہو. دیکھو اسلام پتہ ہے کیا کہتا ہے, اسلام اس کو حاکم مانتا ہے جس کے پاس عملاً طاقت ہو, جو پریکٹیکلی پاورفل ہے. اسلام اس کو کیا مانتا ہے, حاکم, چاہے وہ غلط طریقے سے آ جاؤ. صحیح ہے بخاری کی حدیث بار بار بتاتا ہوں میں آپ کو, اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ زبیبا. چائے میں اتنا فریش ہو گیا میں, چرس میں کیا ہوتا ہوگا یار, جو چرس پیتے ہیں. صحیح بات ہے, ویسے چائے نہیں پیتی نا, اسٹائل چینج ہو گیا نا میرا. اب ہم چرسیوں کو ملامت کرتے ہیں, حرام ہے چرس نہیں پیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو. کس کی یا رسول اللہ؟ کوئی باقاعدہ جمہوری طریقے سے سلیکٹڈ حکمران ہو جس کو قوم نے منتخب کیا ہو. فرمایا کسی بھی طرح سے مسلط ہو جائے, پاور آ گئی اس کے ہاتھ میں, تو اس کی کیا اطاعت کرنی ہے اور اس کی بات سننی ہے. وَلَوْ سُلِّطَ, تم پہ مسلط کر دیا گیا ہے, وہ تمہاری اپنی سلیکشن بولو نہیں ہے, تمہاری اپنی سلیکشن نہیں, مسلط ہو گیا کہیں سے جبرن قہرن آ کے اس نے حکومت پہ قبضہ کر لیا, بس ظالمانہ طریقے سے آیا. بعض دفعہ ظالمانہ طریقے سے آتا ہے لیکن بندہ ٹھیک ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے نا, آیا غلط طریقے سے لیکن بندہ کیا ہے. بھائی ضیاء الحق نے جو گورنمنٹ پہ قبضہ کیا تھا کوئی آئینی طریقہ تو نہیں تھا نا, لیکن ہم کہتے ہیں بندہ ہماری رائے میں کیا تھا, ٹھیک تھا. تو نبی نے فرمایا نا 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 نا, غلط طریقے سے آیا اور بندہ بھی ٹھیک. ابے بول لو یار, بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے. رجل حبشی, حبشی غلام ہے, عبد حبشی, کسی اور کنٹری کا آدمی ہے, تمہارے اپنے کنٹری کا بھی نہیں ہے, کہیں اور سے آیا, امپورٹڈ ہے. صحیح ہے نا, اور ہے بھی حبشی, شکل بھی نہیں مل رہی. آدمی کہتا ہے یار شکل سے لگ رہا ہے پاکستانی, وہ بھی نہیں ہے, حبشی. اور چلو یار باہر سے آیا, امپورٹڈ ہے, اور
شکل بھی وہ یعنی مسلط بھی ہوا ہے, لیکن کوئی پرسنالٹی تو ہے نا. فرمایا پرسنالٹی بھی نہیں ہے, کہ ان راسہ زبیبا, اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہے. کشمش کو دیکھتا ہے آدمی اور اس کی کھوپڑی کو دیکھتا ہے, دونوں سیم نظر آ رہی ہیں. کشمش میں بھی نا رس نکلا ہوا ہوتا ہے, رونق ختم ہوتی ہے, انگور بھرا ہوا ہوتا ہے نا, تو اس کے چہرے پہ بھی رونق نہیں ہے. لیکن جب پاور آ گئی اس کے پاس, تو حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کے پاس کیا ہو, اختیارات ہوں. اس کے اصول شریعت فوراً چینج کر دیتی ہے. اب وہ آپ ایز اے حاکم دیکھیں گے. اب کیا دیکھیں گے آپ اس کو؟ عمران خان وزیر اعظم تھے, ہم نے ان کا احترام کیا, ہماری ذمہ داری تھی, انہوں نے ہم گورنر ہاؤس میں ملاقات کی, ہم نے عزت کے ساتھ ملے. اب اگر شہباز شریف وزیر اعظم ہے تو ایز اے وزیر اعظم ہمیں عزت دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپوزیشن میں بیٹھیں, آئینی طریقے سے حکومت گرانے کی بھی آپ کوشش کریں, یہ آپ کا آئینی حق ہے, پاکستان میں اجازت دی گئی ہے آپ, لیکن اس کی بیس پر شریعت آپ کو حاکم کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنے کی اجازت نہیں دیتی, حاکم کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں دیتی آپ کو. ہم نے بارہا علماء سے سنا ہے, جیسے حکومت پر عوام کے کچھ حقوق ہیں, حکومت اگر وہ حقوق ادا نہیں کرتی قیامت میں سوال ہوگا, ایسے ہی عوام پر بھی حکومت کے کچھ حقوق ہیں, جن میں سب سے پہلا حق ہے اس کو عزت دینا, اس کی توہین کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل جہاد ہے کلمۃ حق عند السلطان الجائر, حق کلمہ ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا, تو حق بات کہنی ہے. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حق نہ کہو, غلط کو تو غلط ہی کہا جائے گا, بادشاہ کے سامنے بھی کہا جائے گا, لیکن کہا کس اسٹائل میں جائے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات, کس اسٹائل میں کہا جائے گا؟ تو پریکٹیکلی جب گورنمنٹ کسی کی بھی ہوتی ہے, جو پاورفل ہوتا ہے, جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, تو وہ کہلاتا ہے حاکم. سمجھتے ہو؟ عملی طور پر اختیارات نہیں ہے تو وہ حاکم نہیں ہے, بے شک نیک آدمی ہے وہ, نیک ہونا الگ چیز ہے, حاکم ہونا الگ چیز ہے. تو میں نے جو بات کی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے بارے میں کہ یہ ہے فلانا ہے, پاکستان کے لیے بات کی ہے ہم نے, باقی ہم فوج کے افراد کے ذمہ دار نہیں ہے کہ فلانا کیسا ہے تو ڈمکانا کیسا ہے. وہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ پروپیگنڈا زیادہ ہے اس میں. کسی فرد واحد کو برا کہنے میں ہمارے ہاں انصاف سے کام نہیں لیا جاتا. ایک آرمی کا چیف جب آپ کے سائڈ ہوگا تو بہت اچھا ہوگا, آپ کے اگینسٹ ہوگا تو وہی بہت خراب ہو جائے گا. تو جو لوگ کل آرمی کے چیف کو برا بلا کہہ رہے تھے, آج ان کے منہ سے ایک لفظ چیف آف آرمی کے خلاف نہیں نکل رہا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جو کل کہہ رہے تھے چیف آف آرمی زندہ باد, آج ساری تقریر اے ٹو زیڈ ان کی چیف آف آرمی کے خلاف ہو رہی ہیں. تو یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ چل رہا ہے, اور یہ چلتا رہے گا, پاکستان کا مقدر ایسا ہی ہے. تو میں تو کہتا ہوں جب یار پریکٹیکلی اگر آپ سمجھتے ہو کہ فوجی کو اختیار ہے تو فوجی کو ہی بنا دو یار. یار تم ہی آ جاؤ. یہ سیاست کا یہ کیا جمہوریت کا ٹوپی ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ اگر عملاً ایسا ہے کہ سب کچھ فوج کے کہنے سے ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں پھر صدر بھی کون ہونا چاہیے؟ آرمی کا چیف ہی ہونا چاہیے. اگر عملاً ایسا ہے, اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے, لیکن اگر ہے تو پھر یہی ہونا چاہیے کہ پھر یہ نیچرل نہیں ہے کہ فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں اور ووٹنگ کہیں اور. یہ ڈرامے, یہ دو متضاد چیزیں چل نہیں سکتی مارکیٹ میں, یہ ایسے ہی لڑتے ہی رہیں گے آپس میں اور ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور سیاسی جماعتوں سے گزارش ہے کائنڈلی کہ جب فوج آپ کا ساتھ دیا کرے تو پھر اس وقت بولا کرو فوجی اچھے نہیں ہیں, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. جب اپوزیشن کا ساتھ دیتے تو اس وقت آپ کو خیال آتا ہے, اور جب آپ کو سپورٹ آپ کے دعوے کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں تو پھر سب صحیح ہے. انصاف گیا تیل لینے کے لیے, صحیح ہے نا.